موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، کنویں کا مینڈک۔ اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ موضوع کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سیلاب کے آنے کی وجہ سے ایک کنویں کے اندر ایک مینڈک گر گیا، اور وہ کنواں ایسا تھا جس میں پہلے سے بہت سارے مینڈک موجود تھے۔ یہ زمین پہ چلنے والا مینڈک تھا جو کہ کنویں میں گرا، اور کنویں میں گرنے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ یہ گھبراہٹ محسوس ہونے والی جگہ ہے، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، اور وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جانے کے لیے اس کنویں کے اندر چھلانگیں لگانے لگا تاکہ وہ اس کنویں سے باہر نکل جائے اور اپنی روزمرہ کی زندگی جیسے وہ گزار رہا تھا اس کو گزارے، جو کہ اسے بہتر محسوس ہوتی تھی۔ کنویں میں اس سے پہلے بہت سارے مینڈک موجود تھے جو کہ اس کی اس حرکت کو دیکھنے کے بعد پہلے تو ہنسنے لگے، اور ہنسنے کے بعد وہ اس کو کہنے لگے کہ اس کنویں میں ہم پچھلے کئی برسوں سے موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تم ابھی ابھی یہاں پہ آئے ہو اور یہ کوششیں کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تم بھی اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس ساری چیخو پکار آوازوں کے باوجود وہ مینڈک اپنی کوشش کرتا رہا اور چھلانگ لگا کے اس کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کوشش دیکھنے کے بعد باقی تمام مینڈک ہنستے رہے، اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمت ہار جائے گا اور پھر ہماری طرح یہاں رہ کر زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہوا۔ اس مینڈک نے زور کی ایک چھلانگ لگائی اور اس کنویں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا ایک شخص دیکھ رہا تھا، اور اس شخص نے جب اس مینڈک کو دیکھا تو اس نے سوچا کیوں نہ اس مینڈک کے لیبارٹری ٹیسٹ کرائے جائیں اور پتہ چلایا جائے کہ اس میں ایسا کیا مختلف ہے جو کہ باقی تمام مینڈک جو اس کنویں میں موجود ہیں ان میں نہیں تھا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس مینڈک کو لیبارٹری میں لے گیا۔ دوستو، پتہ یہ چلا کہ وہ مینڈک جو باقیوں سے مختلف تھا اور اس کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہوا، سننے سے محروم تھا۔ وہ سن نہیں سکتا تھا، اس کی سماعتیں نہیں تھیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ باقی ارد گرد کے تمام کنویں کے مینڈک جو کہہ رہے تھے وہ سن ہی نہیں رہا تھا، اور کیونکہ وہ سن نہیں رہا تھا اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور وہ کامیاب ہو گیا اور اس کنویں سے باہر نکل آیا۔ ناظرین، زندگی میں اسی طرح ہم مختلف جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، میں اس نظام کا حصہ ہوں اور مجھے ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم زندگی میں کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے ہوں یا ملازمت سے کاروبار میں منتقل ہونا چاہ رہے ہوں، تو ایک غلطی جو کہ بہت ہی کامن غلطی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم مشورہ ٹھیک بندے سے نہیں کرتے۔ یا تو ہم مشورہ ٹھیک بندے سے نہیں کرتے، اگر ہمیں متعلقہ بندہ مشورہ کرنے کے لیے مل جائے تو ہمارے سوالات اس بندے سے ٹھیک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کاروبار یا تو سٹارٹ نہیں کر سکتے، اگر اس کا آغاز کر بھی لیں تو اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے پچھلے دنوں اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا اور مجھے آن لائن ٹیکسی سروس ہائر کرنا پڑی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا اور 2-4 کلومیٹر کے فاصلے میں مجھے چند کاروباری کالز آئیں، میں نے سنی، اور جب میں نے وہ کالز ختم کی تو اس گاڑی کے ڈرائیور نے مجھ سے اجازت لی کہ سر میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب ضرور بتائیے۔ اس نے کہا سر مجھے کاروبار کرنے کا شوق ہے، لیکن
اس نے کہا کہ میں نے آپ کی فون کال سے اندازہ لگایا ہے کہ شاید آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں کاروبار کرتا ہوں اور اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میں جس کاروبار کے متعلق سوچتا ہوں اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں، اور مشورہ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کاروبار میرے لیے درست نہیں ہے۔ پچھلے چند سالوں سے میں اس کوشش کو کر رہا ہوں اور ابھی تک کسی بھی کاروبار کا آغاز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کا یہ سوال سن کے اس سے پوچھا کہ آپ یہ گاڑی کب سے چلا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گاڑی میں پچھلے کوئی 8 ماہ سے چلا رہا ہوں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کیا کبھی یہ خراب ہوئی؟ اس نے کہا جناب 1-2 دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹیکسی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی خرابی کا اندیشہ رہتا ہے، تو 1-2 دفعہ سڑک کے اوپر یہ خراب ہوئی ہے۔ دوسرا سوال میرا اس سے یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سب سے مخلص انسان اس دنیا میں کون موجود ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے والد صاحب حیات نہیں رہے، لیکن اس کے بعد میری جو والدہ ہیں وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں، میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، میری کامیابی اور بہتر زندگی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہیں۔ میرے خیال سے اس دنیا میں ان سے زیادہ مخلص میرے لیے کوئی نہیں۔ یہ 2 سوال کرنے کے بعد میں واپس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اب بتائیے کہ آپ نے جن دوستوں سے مشورہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہی دوست مشورے کے لیے کیوں چنے؟ تو اس نے کہا جی کیونکہ وہ میرے ساتھ پچھلے 8-10 برس سے ایک نجی ادارے میں کام کرتے ہیں، تو اس پرائیویٹ کمپنی میں ہم اکٹھی ملازمت کرنے کی وجہ سے میری ان سے دوستی ہو گئی ہے، ہمیشہ میں نے ان کو مخلص دوست پایا ہے، تو میں نے ان سے مشورہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی گاڑی جب کبھی خراب ہوئی تو کیا آپ نے اپنی والدہ کو کال کیا اور ان سے پوچھا کہ ماں جی یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے یا میں اس مشکل سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو مسکرا کے اس نے جواب دیا سر ان کو کیا پتا، وہ تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور گاڑی بھی نہیں چلا سکتی، انہوں نے تو زندگی میں کبھی گاڑی چلائی نہیں، تو میں تو ان سے نہیں پوچھتا، البتہ میں اس کو کسی مکینک کے پاس لے گیا اور اس سے میں نے مشورہ کیا، کیونکہ وہی جانتا تھا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اور اس نے مجھے یہ گاڑی ٹھیک کر کے دی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کاروبار کے آغاز کرنے سے پہلے جن مخلص دوستوں کا آپ انتخاب کرتے ہیں، کیا انہوں نے پہلے کبھی کاروبار کیا ہے یا وہ کاروبار کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں سر جی، وہ تو میرے ساتھ ملازمت کرتے ہیں اور میری طرح ہی اسی مسئلے کا شکار ہیں، لیکن کیونکہ میرے دوست ہیں اور مخلص ہیں تو میں نے ان سے مشورہ لیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ جس شخص سے مشورہ لے رہے ہیں اس نے زندگی میں کبھی کاروبار کیا ہی نہیں، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے کس قسم کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، کیا خدشات ہوتے ہیں اور کس طرح کے نقصانات اور فوائد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو زندگی میں ہم جب مشورہ کرتے ہیں تو ہم صرف ایک فیکٹر کو میئر کرتے ہیں، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ کیا اس کے پاس میرے مشورے کا حل بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو دوستو اس کا حل موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب یہ میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جب اس سے متعلقہ فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں ٹھیک مشورہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کل کلاں کو ہم ان کے مقابلے میں نہ آ جائیں، تو لہٰذا صحیح مشورہ بھی آج کل کوئی نہیں دیتا۔ اس کا بڑا آسان حل موجود ہے۔ آپ جس بھی کاروبار کو کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ ملازمت کرتے ہوں، تو ملازمت کے ٹائم میں سے آپ کے پاس بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے، جو کہ آج کل یا تو ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل کو جو کہ حل نہیں ہو سکتے حل کرنے کی کوشش میں گزارتے ہیں، پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، یا فیس بک اور سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ شام کا وہ وقت جب آپ کا مثال کے طور پہ 6 بجے آپ کو دفتر سے چھٹی ہوئی تو 3 سے 4 گھنٹے نکالیے، جس کاروبار کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کاروبار سے متعلقہ کمپنی، فرد، ادارے میں ملازمت کر لیجئے بغیر کسی معاوضے کے۔ یہ 90 دن کی ملازمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے اور دوبارہ اس کاروبار کو کرنا ہے۔
اور خدا کے لیے اس ملازمت کے درمیان یہ سوچئے کہ اس کاروبار میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار میں ہوں اور ہونے والے فائدے کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ کسی بھی قسم کا فائدہ اور نقصان میرا ہے، اس کاروبار کو اپنا سمجھ کے کیجئے۔ یقین جانیے کہ وہ مالک، وہ ادارہ آپ کو 90 دن میں بہت کچھ سکھا دے گا۔ اس 90 دن کے بعد آپ کے پاس کم سے کم ٹھیک سوالات موجود ہوں گے۔ کسی کاروبار کو آغاز کیسے کرنا ہے، اس سے متعلق کیا سوالات ہیں اور کس شخص سے کرنے ہیں، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو چکا ہوگا۔ پھر آپ اس کاروبار سے متعلق معلومات اکٹھی کر کے چھوٹے پیمانے پہ اس کا آغاز کیجئے، اور آغاز کرنے کے بعد پچھلے دنوں میں نے کہیں پہ یہ چیز پڑھی اور اس سے پہلے کہیں سنی بھی تھی کہ کاروبار کے آغاز کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو کاروبار کا حصہ دار بنائیں، کچھ فیصد شیئر اپنے کاروبار کے منافع کا اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کریں اور اس کاروبار کا آغاز کریں۔ یقین جانیے کہ آپ کو اس کاروبار میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، اس کے کاروبار کو اور اس کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے اپنے ذہن میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ شخص کامیاب ہوا ہے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری محنت، انفارمیشن، معلومات اور بہت سارے وسائل اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر اس کام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 باتیں اپنے پلے باندھ لیں کہ ہمیشہ کاروبار سے پہلے لوگوں سے مشورہ لیں تو وہ لوگ اس سے متعلقہ ہونے چاہیے، وہ کاروبار وہ کرتے ہوں۔ مخلص دوست سے مشورہ ضرور لیں، لیکن وہ مشورہ شاید آپ کے کاروبار میں آپ کی مدد نہ کر سکے۔ اور آخری بات، کاروبار میں نیت اچھی رکھیں اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔